السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف، تمجید اور تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام حمدوں، ثناؤں، کبریائیوں اور بڑائیوں کا مالک و حقدار ہے۔ صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، صاحب لواء الحمد، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں وہ عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہوں، ان کی نسبت کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب کی طرف ہو، اور ان کا تعلق کسی بھی جنس کے ساتھ، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تمام بنی نوع انسان کا مطمع نظر اس دنیا کے اندر ایک ہی ہے، کسی طرح وہ بہترین اور پرسکون زندگی کے حصول میں کامیاب ہو سکے، اسے ایسی زندگی میسر آ جائے اور زندگی گزارنے کے ایسے وسائل میسر آ جائیں کہ وہ ذہنی طور پر، دلی اور دماغی طور پر مکمل مطمئن ہو، اسے کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی ٹینشن یا کسی قسم کی فکر لاحق نہ ہو۔ اور اس مقصد کے لیے انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں ساری کی ساری اس کام میں صرف کر دیتا ہے کہ مجھے زندگی کے کچھ پرسکون لمحات میسر آ جائیں۔ ایک طالب علم جب وہ علم کی ابتدا کرتا ہے، تب سے لے کر 10 12 سال، 15 سال، 18 سال وہ ساری محنت اسی لیے کرتا ہے کہ اس کے بعد مجھے پرسکون اور پرلطف اور مطمئن زندگی میسر آ جائے گی۔ لیکن پرسکون اور پرلطف زندگی کیا وہی زندگی ہے جسے ہم پرلطف اور پرسکون سمجھتے ہیں، یا پرسکون اور پرلطف زندگی کوئی اور زندگی ہے؟ انسان چونکہ مادیت پرست ہے، اس لیے یہ سمجھتا ہے کہ اچھا گھر، کھانے پینے کو اچھی چیزیں میسر آ جائیں، اچھی سواری میسر آ جائے اور دنیا میں اس کی ٹھاٹھ باٹ ہو، یہ بڑی پرسکون اور مطمئن زندگی ہے۔ لیکن یہ انسان کی خام خیالی ہے۔ آپ نے لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ایسے دیکھے ہوں گے جو سر سے لے کر پاؤں تک دولت کے اندر کھبے ہوئے ہیں، انہیں اپنی دولت کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتنی دولتیں ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کے بنگلے، ان کی سواریاں، ان کے جہاز، لیکن اس کے باوجود وہ ذہنی طور پر، وہ دلی طور پر، دماغی طور پر پریشان ہے، مطمئن نہیں ہے، کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ پرسکون زندگی کیا ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر اگرچہ بہت ساری نعمتوں سے محروم تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ 2 ماہ آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا،
لیکن ایسی زندگی گزاری کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا کہ لوگوں زندگی گزارنی ہے تو ایسے زندگی گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ، جن میں سے ایک نہیں 20 کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کے فقر کے بارے میں، ان کی غریبی کے بارے میں، اور روٹی کے ایک ایک لقمے کے لیے کتنے کتنے دن وہ ترستے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ گے جیسا وہ ایمان لائے تھے۔ ایمان کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا تعلق صرف عبادت کے ساتھ ہے، شاید اس کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، باقی دنیا کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کی ساری زندگی اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ویسے زندگی گزارو گے جیسے صحابہ نے زندگی گزار کے دکھائی ہے، تو پھر تم اس دنیا میں کامیاب ہو، پھر اس دنیا میں کامران ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو شخص بھی تم میں سے حالت ایمان میں اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کرے گا، من ذکر او انثى، قطع نظر اس کے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہم اس کو جزا کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا کر دیں گے۔ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ حیات طیبہ کیا ہوتی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بارے میں، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، کہ القناعہ، ایک تو اللہ رب العزت والجلال اسے مقنع کر دے گا، اسے قناعت کی نعمت سے نواز دے گا، اور دوسرا اللہ رب العزت والجلال اسے اس دنیا میں رزق طیب عطا کر دے گا۔ لیکن اگر باقی مفسرین کی تفاسیر کو دیکھیں تو حیاتاً طیبہ سے مراد اس کے اندر دنیا کی ہر نعمت آ جاتی ہے، وہ ایمان ہو، وہ دلی اطمینان ہو، وہ خوش اخلاقی ہو، وہ اللہ رب العزت والجلال کی محبت ہو، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، وہ اللہ رب العزت والجلال پر توکل ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اللہ رب العزت والجلال کا خوف اور اس کی نعمتوں پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں حیاتاً طیبہ، حیات طیبہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور یہ ہر اس شخص کو اللہ رب العزت والجلال نے وعدہ کیا ہے کہ من عمل صالحا، جو عمل صالح کماتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ رب العزت والجلال کو مطلوب ہے، اور ایسا عمل کرتا ہے جس سے صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی اور اس کی خوشنودی مطلوب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر مقصد اور ہدف نہیں ہے۔ اور یہ اتنا باریک معاملہ ہے، اتنا گہرائی والا معاملہ ہے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے غالباً فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی فقیر کی، کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں، تجھے روٹی کا لقمہ دے رہا ہوں، تیری مدد کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف اللہ رب العزت والجلال کی رضا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر جس کی مدد کی جا رہی ہے اسے اتنا بھی کہتے ہو کہ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، تو پھر یہ لوجہ اللہ نہیں ہوا۔ لوجہ اللہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ رب العزت والجلال پر چھوڑ دو، آپ نے تو اس کی مدد کر کے اس کے مطالبے، اس کے بدلے میں اس سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعاؤں کے لیے اس کی مدد کی ہے، یہ لوجہ اللہ نہیں ہے۔ کتنا گہرائی والا معاملہ ہے، اور ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں لا علمی کے اندر، جہالت کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ نیتیں صاف ہی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے اس کے اندر ذرا بھر بھی کوئی اور مقصد شامل نہ ہو، کوئی اور ہدف شامل نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی رضا۔
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کی جزا بھی نہیں چاہتے اور نہ تم سے کسی قسم کی شکر گزاری چاہتے۔ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، دیکھیں جی کتنی اس کی مدد کی ہے، ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ دیا ہے، لیکن اس کی زبان پر شکر کا ایک کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ اگر اس سے شکر کروانا مقصود ہے تو پھر اللہ رب العزت والجلال سے کوئی امید نہ رکھیے، اس لیے کہ تم نے تو اس سے شکریہ کے الفاظ کہلوانے کے لیے اس کی مدد کی تھی۔ من عمل صالحا، عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت والجلال کا مطلوب ہو اور جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا کی ہر نعمت عطا کر دیں گے، ہر نعمت عطا کر دیں گے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت صبر کی نعمت بھی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال اہل جنت کو جنت میں جو نعمتیں عطا کریں گے ان میں ان نعمتوں کا ایک بڑا سبب کیا ہوگا؟ انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کیا ہوگا، ناشکری نہیں کی ہوگی اور گلہ نہیں کیا ہوگا، وویلا نہیں مچایا ہوگا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ قیامت کے دن جنت میں ہر طرف سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے، کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، کوئی آگے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو کس وجہ سے کہ تم نے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کیا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ صبر یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کی نعمتوں میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر نہ ہو تو چھوٹی سی تکلیف آئے تو انسان اللہ رب العزت والجلال سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت والجلال سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ ایسے الفاظ بھی سننے میں ملتے ہیں کہ اب تو اللہ بھی میری نہیں سنتا۔ وہ پہلے دیکھ تو لو کہ تم اس قابل ہو، تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال تمہاری پکار کو سنے، تم نے واقعی اللہ کو پکارا ہے یا تمہارا اس کے پیچھے مقصد کچھ اور تھا۔ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق فرمایا کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق جو اللہ رب العزت والجلال کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر اتنی ہی آزمائشیں اور اتنے ہی امتحانات اور اتنی ہی ابتلاءات اس پر آئیں گی۔ جو اللہ رب العزت والجلال سے دور ہوگا اللہ رب العزت والجلال اس کے امتحان نہیں لیں گے، اس لیے کہ پتہ ہے یہ تو پہلے ہی نافرمان ہے۔ امتحان اس کا ہوتا ہے جس کو سب کچھ اچھی طرح ازبر ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کہیں سے پریشان تو نہیں ہوتا کسی وجہ سے، کسی مصیبت پر، کسی آزمائش پر، یہ اللہ رب العزت والجلال کی نافرمانی پر تو نہیں اترتا۔ خوشحالی کے دن ہے تو شکر ادا کر رہا ہے، خوشحالی کے دن ہے تو اللہ رب العزت والجلال کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ سب کچھ چھین لے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا پھر اس کی ناشکری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اس دنیا میں سب سے زیادہ ابتلاءات کس پر آتی ہیں؟ اشد ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ امتحانات اور ابتلاءات کس پر آتی ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس کائنات میں سب سے زیادہ امتحانات، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے مشن پر ہوتے ہیں، ان جیسے ہوتے ہیں، ان پر زیادہ آزمائشیں اور ابتلاءات آتی ہیں۔ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے، جو اللہ رب العزت والجلال کے جتنے زیادہ قریب ہوگا، اس پر اتنی ہی آزمائشیں اور اتنے ہی ابتلاءات اور اتنی ہی امتحانات آئیں گے۔ اور یہی حیات طیبہ ہے کہ جب امتحان آئے، ابتلاء آئے تو اللہ رب العزت والجلال اس حالت میں بھی بندے کو اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان ہوگا،
اللہ رب العزت والجلال پر توکل ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا اور تقدیر پر اعتماد ہوگا، تو انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی وہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے شکوہ نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہتر ہی کیا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور وہ ہر حالت میں فائدے میں ہی رہتا ہے، کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ سعادت، یہ فضیلت صرف مومن کو حاصل ہے کہ وہ ہر حالت میں ہی فائدے میں رہتا ہے، کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر تو اسے کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس پر کوئی انعام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی نعمت دے کر چھین لیتا ہے، مال دے کر چھین لیتا ہے، اولاد دے کر چھین لیتا ہے، عزت دے کر چھین لیتا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت والجلال کی توفیق سے مومن صبر کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ دونوں ہی حالتوں میں وہ صبر کر لے تب بھی اللہ رب العزت والجلال کا قرب اختیار کرتا ہے، اور اگر شکر کر لے تب بھی اسے اللہ رب العزت والجلال کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہی ہے کہ اگر اسے کوئی اچھائی ملے تب شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ملے تب صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں ہی مطمئن رہتا ہے، پریشانی اور تکلیف سے دور رہتا ہے۔ یہ معنی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کبھی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر حالت میں ہی اللہ رب العزت والجلال نے اس کے ساتھ حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ نعمتوں پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پر صبر کرے، اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے جو تقدیر ہے اس پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرے۔ یہی ایک مومن کے شایان شان ہے۔ اگر وہ تقدیر پر ایمان لے آئے، اگر وہ اللہ رب العزت والجلال پر یقین، اعتماد اور بھروسہ کر لے، تو اسے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ ان مصیبتوں، ان پریشانیوں اور ابتلاعات کے اس دور میں اللہ رب العزت والجلال ہمیں ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ابتلاعات پر جو ہم پر آئی ہیں یا من حیث القوم ہم پر آئی ہیں ان پر اللہ رب العزت والجلال صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.